پاک امریکہ تعلقات ایسے نہیں کہ ایک دوسرے پر پابندیاں لگائی جائیں۔ پاکستانی کمپنیوں پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے واضح کر دیا، کہا پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ امریکہ کی بیان کی گئی وجوہات میں حقیقت نہیں۔ بھارتی اقدامات نے خطے کو خطرے سے دوچار کیا۔ بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے۔ پہلی بیٹھک میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن ارکان سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ لیا۔ اگلا دور 2 جنوری کو ہوگا۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے حکومت اور اپوزیشن کا مل بیٹھنا جمہوریت کو مضبوط بنائے گا۔ رانا ثناء اللہ بولے ملک مذاکرات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا بات چیت ملکی مفاد میں کی جاتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی بولے جمہوریت میں مکالمے کے سوا کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کی مذاکرات کی ٹیم میں اسد قیصر کی شرکت، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، حامد خان اور سلمان اکرم ابتدائی بیٹھک میں شریک نہیں ہوئے۔ اسد قیصر نے عدم شرکت کی وجہ مصروفیت بتا دی۔ بیرسٹر گوہر بولے اسپیکر کو مصروفیات کی وجہ سے میٹنگ منگل کو رکھنے کی درخواست کی تھی۔ اسد قیصر کا بانی کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ۔ عمر ایوب بولے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ عارف علوی مذاکرات سے مثبت نتیجہ نکلنے کے لیے پر امید ہیں۔ صدر زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں مدارس بل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو مدارس بل کا آرڈیننس جاری کرنے کا کہا گیا۔ صدر کو پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو کابینہ میں شامل ہونے کی دعوت۔ صدر نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اداروں کی رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے کی سفارشات کی منظوری دی جائے گی۔ 5 وزارتوں کا حجم کم کیا جائے گا۔ چودھری شجاعت حسین کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، خیریت دریافت کی۔ مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے کردار کو سراہا، کہا آپ نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا، آئندہ بھی بھرپور ساتھ دیں گے۔ تیز انٹرنیٹ تک رسائی بنیادی حق قرار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کا پارلیمنٹ میں ڈیجیٹل رائٹس بل لانے کا اعلان۔ جام شروع یونیورسٹی میں خطاب، کہا ماضی کی طرح اب بھی سینسرشپ کی کوشش ہو رہی ہے۔ بابوؤں سیاستدانوں کو ڈیجیٹل بل آف رائٹس کا استعمال ہی نہیں آتا۔ گالی، بدتمیزی اور گربان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں۔ مخالفین کے اپنے بچے بیرون ملک میں ہیں اور وہ یہاں قوم کے بچوں کو مستقبل تاریخ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے نام لیے بغیر پی ٹی آئی قیادت پر وار۔ اسلام آباد میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا اب مخالفین گالی دیں یا نعرہ لگائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 9 مئی کے جو واقعات میں جو انہوں نے کیا ہے 100% ان کو بالکل کسی قسم کی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کو۔ جس نے کروایا ہے جو مائنڈ ماسٹر ہے اس کو عمر قید ہونی چاہیے وہ تاکہ دوبارہ ایسا کوئی قدم ہی نہ اٹھا سکے۔ 9 مئی کے ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزا سنائے جانے پر عوام کا خیر مقدم، کہا 9 مئی کے ملزمان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے، ان کے ماسٹر مائنڈز کو بھی سخت سزا دینی چاہیے، انہوں نے پاکستان سے غداری کی ہے، فیصلہ 100% درست ہے، واقعے کی ماسٹر مائنڈ کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ ملک کی سلامتی کو خطرہ نہ ہو۔ اٹلی میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ریلی کانفرنس ہوئی۔
جس میں اٹلی کے دور دراز علاقوں سے آئے سینکڑوں پاکستانیوں نے شرکت کی۔ ریلی میں اوورسیز پاکستانیوں نے سول نافرمانی نامنظور، ہماری فوج ہمارا فخر کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ محب وطن پاکستانیوں نے اس ریلی میں پیغام دیا کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کی عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ مقررین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کا ضلع کرم آفت زدہ قرار، کرم اور خیبر میں ریلیف ایمرجنسی کے نفاذ کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی زیر صدارت اجلاس، کرم کی صورتحال اور صوبائی حکومت کے اقدامات پر بریفنگ۔ اجلاس میں پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل فورس بنانے کا فیصلہ۔ وفاق سے کرم میں ایف سی کی تعیناتی کی درخواست۔ علی امین گنڈاپور نے کہا مسئلے کے پرامن حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ میں پانی نہیں تو نہریں کیسے بنیں گی؟ پانی کے منصوبے پر آئین کے مطابق عمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گڑی خدا بخش نے میڈیا سے گفتگو، کہا ہر چیز ڈائیلاگ سے ختم ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک آدمی کے لیے ساری چیزیں داؤ پر لگائیں، کچے میں امن و امان کی صورتحال ماضی سے بہتر ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے زیر اہتمام مہاجر کلچر ڈے کی تیاریاں۔ کراچی کے 30 مقامات پر استقبالی کیمپ لگا دی گیا۔ شمولیت کیمپ پر کارکنان کا رش۔ مہاجر کلچرل ڈے پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ مرکزی تقریب آج گورنر ہاؤس کراچی میں ہوگی۔ گورنر سندھ اور فاروق ستار نے کیک کاٹا۔ موٹر سائیکل ریلی میں بھی شرکت کی۔ مختلف ممالک کے قونصل جنرل کا گورنر ہاؤس کا دورہ۔ سال 2025 میں 40 سرکاری چھٹیاں ہوں گی۔ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 1 جنوری، 1 مارچ اور 1 جولائی کو بینکوں کی چھٹی ہوگی۔ 5 فروری کو یوم کشمیر، 23 مارچ کو یوم پاکستان پر عام تعطیل ہوگی۔ 1 مئی کو یوم مزدور، 28 مئی کو یوم تکبیر منایا جائے گا۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 3 چھٹیاں ہوں گی۔ 9، 10 محرم، عید میلاد النبی اور یوم قائد اعظم پر بھی عام تعطیل ہوگی۔ لاہور کی پرائم لوکیشن الکبیر ڈاؤن ٹاؤن میں ڈاؤن ٹاؤن ٹاور کا افتتاح۔ نئے سال کی خصوصی رعایتی ڈیل، رہائشی اپارٹمنٹس کی بکنگ 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جاری۔ افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ الکبیر ڈیولپرز نے چودھری آفتاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کہا شہریوں کو سرمایہ کاری کے بہترین مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج، حد نگاہ محدود ہو گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار سے ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے M3 بھی سمندری سے درخانہ تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان تک ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے پولیس کی روڈ یوزرز کو تیز رفتاری سے گریز کی ہدایت۔